السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو اگلے دن ایک دوست تھا، اس نے ہمیں واٹس ایپ کی، اور اس واٹس ایپ کی ویڈیو سے یہ ہم نے کہانی پک کی ہے۔ کہانی یہ کہ ایک دفعہ ایک شخص کو کہیں سے ایک ریشم کا خول ملا۔ وہ ریشم کا خول اس نے وہاں سے اٹھایا اور اس کو اٹھا کے گھر لے آیا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ تتلی کو، وہ جو ریشم کا خول تھا اس میں سے تتلی نکلنے والی تھی، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ اس تتلی کا وہ جو منظر ہوتا ہے اڑنے کا، فرسٹ ایکسپریشن جو ہوتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اس خول کو کچھ دن رکھا، آہستہ آہستہ وہ جو اس کا خول تھا وہ بڑا ہوتا گیا، اور وہ کیا دیکھتا ہے، ایک دن بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ تتلی جو ہے وہ اس چھوٹے سے سوراخ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اس منظر کو سامنے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھتے جاتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ تتلی جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے، وہ اس خول سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، جدوجہد کر رہی ہے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے وہ دیکھتا رہتا ہے، لگاتار وہ تتلی کوشش کرتی رہتی ہے، لیکن وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتی۔ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اس جو ہول ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا جائے، تتلی کے لیے آسانی ہو۔ وہ ایک کینچی لیتا ہے اور اس کینچی کی مدد سے اس ہول کو بڑا کر دیتا ہے۔ اب جب ہول بڑا ہوتا ہے تو تتلی آسانی سے باہر آ جاتی ہے، لیکن اب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ باقی کی وہ جو زندگی تھی تتلی کی، وہ پوری زندگی وہ رینگتے ہوئے گزری، چونکہ جب وہ ہول سے باہر آئی تو اس کے پر جو ہے وہ پھولے ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قدرت رکھی ہے کہ وہ جو تتلی ہوتی ہے اس کے پروں میں خاص قسم کا مادہ ہوتا ہے، جب وہ زور لگاتی ہے بار بار تو اس کی وہ جو جد و جہد ہے وہ اس پروں کو جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے، ان کی وہ جو سوجا ہوا پان ہوتا ہے اس کو کم کر دیتے ہیں، اور اس کے پروں میں جان آتی ہے۔ لیکن اس کی ایک جلد بازی کی وجہ سے اتنا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اس کی تتلی کی پوری زندگی۔ اب دیکھیں، ہم بھی بعض اوقات ایسا کرتے ہیں، جلد بازی کا جو کام ہوتا ہے نا وہ بہت نقصان دیتا ہے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہم نے اس سے سیکھا۔ اس بندے نے صبر نہیں کیا، جلدی کی، اور اس سے اس کا نقصان ہوا۔ اور سیکنڈ چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں کچھ نہ کچھ حکمت رکھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں وہ سمجھ آتی ہے، بعض اوقات نہیں آتی ہے۔ اس کہانی میں اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ رکھی تھی کہ وہ تتلی جو جدوجہد کر رہی تھی، اس جدوجہد کی وجہ سے ہی وہ اڑ پا رہی تھی، وہ اڑ سکتی تھی اس جدوجہد کی وجہ سے۔ اور جب اس کی جدوجہد کو کم کر دیا گیا، یعنی اس نے ہول بڑا کیا تو اس نے کوشش ہی نہیں کی، ایسے ہی باہر آ گئی، تو وہ اڑ نہیں سکتی تھی۔ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری ایسی آزمائشیں لے کے آتا ہے، بہت ساری ایسی جو مسائل آتے ہیں ہمارے اوپر، ہم ان سے گھبرا جاتے ہیں، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، اور وہی حکمت ہمیں آگے لے کے چلتی ہے، وہ ہماری زندگی میں نئے موڑ پیدا کرتی ہے، ہمیں بہت کچھ سکھا جاتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جب کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر مسائل ہلکے پھلکے یہ بڑے آ جاتے ہیں، اور اس سے ہماری گروتھ ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں ایک جملہ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ اگر ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے تو ہمیں وہ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔